وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الله تبارك وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد بے شمار مخلوقات کو یہاں جنم دیا، لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلندتر اور سب سے اونچا مقام حضرت انسان کو عطا فرمایا۔ جب اللہ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا اور اللہ نے یہ چاہا کہ اس زمین پر انسان کو آباد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ہم روئے زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، ہم روئے زمین پر اپنا ایک نائب بنانے جا رہے ہیں، ہم روئے زمین پر اپنا ایک جانشین بنانے جا رہے ہیں۔ کس بات میں وہ جانشینی کرے گا؟ وہ جانشینی کرے گا اللہ کے احکام اللہ کی زمین پر نافذ کرے گا، اللہ کے فرمانات اور اللہ کے ارشادات کو اس روئے زمین پر عام کرے گا۔ یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم سب کے دادا و ابا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد انہیں چند اشیاء کے نام سکھائے، یعنی پیدائش کے بعد سلسلہ تعلیم کو شروع فرما دیا۔ حضرت آدم انسان کے باپ ہیں، حضرت آدم انسانوں کے سلسلے کی سب سے پہلی کڑی ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے، قرآن کہتا۔ اس کے بعد حضرات انبیاء علی نبینا علیہ التسلیم کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ انبیاء کو دیگر مخلوقات سے جو فضیلت حاصل ہے، آپ پڑھیں، اس فضیلت کی وجہ ان کا علم ہے۔ اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، اس بات کو قاسم العلوم والخیرات قاسم نانوتوی نور اللہ برکتہ جو بانی دارالعلوم ہیں، انہوں نے اپنی مائناس تصنیف تحریر الناس میں اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات تحریر کی ہے کہ ان انبیاء کی فضیلت دیگر لوگوں پر اس لیے زیادہ ہے کہ حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا علم تمام انسانوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور حضرت پیغمبر علیہ السلام کا مقام دیگر انبیاء پر اس لیے بڑھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم دے دیا گیا۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، خود پیغمبر کا فرمان، لہذا جب اول کا علم اللہ کے پیغمبر کے حبیب کے پاس، قیامت تک کے آخرین کا علم اللہ کے حبیب کے پاس،
تو علم میں نبی دیگر انبیاء سے بڑھا ہوا ہے، لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیگر انبیاء سے بڑھا ہوا ہے۔ یہ ختم نبوت پر بحث کرتے ہوئے ہم سب کے محترم دارالعلوم دیوبند کی بانی کی تحقیق، لہذا پتہ لگا انسان کا مقام دیگر سے جو بڑھتا ہے وہ مقام علم بڑھاتا ہے۔ جو جتنا علم کا شناور ہوگا، جو جس قدر علم کا دلدادہ ہوگا، وہ دیگر میں اتنا ہی فائد ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلے غار حرا میں وحی نازل کی گئی تو اللہ نے اپنے حبیب کے پاس یہی پیغام پہنچایا کہ اے جبرائیل جا کر میرے محبوب نبی سے یوں کہو اقرأ باسم ربک، اے اللہ پیغمبر آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ مفسرین لکھتے ہیں یہاں مفعول کو محذوف کیا گیا ہے۔ پڑھیے مخلوقات کو، پڑھیے ایک ایک چیز کو، پڑھیے اللہ کی قدرت کی ایک ایک نشانی کو پڑھیے۔ پڑھیے کیوں؟ اس کے ذریعے علم بڑھتا ہے۔ علم کی ترقی انسان کو اللہ کے یہاں بڑا بنا دیتی ہے۔ لہذا حقیقی علم جب آتا ہے تو دل میں اللہ کی خشیت آتی ہے۔ جب علم آتا تو خشیت آتی، ورنہ یہ بھی بات یاد رکھیے کہ علم ہی انسان کو گمراہی کا سبب بھی بنتا ہے۔ دنیا میں جتنے فتنے لوگ ہوئے اور باطل طاقتیں جتنی سب ابھار کر سامنے آئی، کوئی بھی فتنہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس علم نہ ہو۔ اپنے علم کی بنیاد پر بیٹھا، لیکن وہ علم جو عمل کی راہ پر انسان کو لے چلے، وہ علم جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرے، یعنی علم اللہ کی خشیت کا سامان مہیا کرے، وہ علم اللہ کے یہاں مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ لہذا ایک انسان اور ایک مسلمان کی اولین ضرورت یہ ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ اولین ضرورت ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ حصول علم انسان کو محتاج کرتا ہے دوسروں سے۔ آپ غور کریں، دنیا کے اندر غور کریں، ایک اعلیٰ عہدے پر بیٹھنے والا انسان، اس کا کام کم ہے، اس کا کام صرف چند کاغذات پر دستخط کرنا ہے، لیکن اس کی تنخواہ 60,000 اور 70,000 روپے ہے۔ اور ایک دوسرا ملازم ہے جو صبح سے شام تک گیٹ پر کھڑے ہو کر پہرہ داری کرتا ہے، اس کی تنخواہ 20 اور 25,000 ہے۔ کیوں جناب؟ وہ اے روم میں بیٹھا ہوا ہے، صرف قلم سے دستخط کر رہا ہے، اس کی تنخواہ دنیا والے زیادہ دے رہے ہیں، اور جو گیٹ پر دھوپ میں کھڑا نگرانی کر رہا ہے اس کی تنخواہ کم۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اے سی میں بیٹھنے والے کی تنخواہ زیادہ ہو، دھوپ کی تپش کو برداشت کرنے والے کی تنخواہ کم ہو۔ آپ کہیں گے کہ واقعی انصاف اس لیے ہے کہ وہ مقام میں، اپنے علم میں، اپنی معلومات میں پڑھا ہوا ہے، اس لیے دنیا نے اسے درجہ بلند دیا ہے۔ ہم اور وہ جو باہر کیپری کر رہا ہے، اس کی معلومات، اس کا علم اس کے مقابلے میں کم ہے، اس کی ڈگریاں اس کے مقابلے میں کم ہیں، اس کی معلومات اس کے مقابلے میں کم ہیں، جس کی وجہ سے اس کی مشقت بڑھی ہے لیکن اس کا معاوضہ کم ہے۔ پتہ لگا انسان کو ترقی علم دیتا ہے، اور میں بات بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ علمی اعتبار سے پیچھے رہنے والی قوم مسلم ہے۔ میں صرف علم دین کی بات نہیں کر رہا، علم دین سیکھنا تو مسلمان کے اوپر فرض ہے اس قدر جس سے وہ حلال و حرام کا امتیاز کر سکے، لیکن اگر آپ کچھ نہیں، وہ ہم ہر میدان کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو، چاہے دینی تعلیم ہو، ہر میدان میں قوم مسلم پیچھے۔ دنیا کا کون سا قانون ہے، دنیا کا کون سا دستور ہے،
اور ملک کی کون سی وہ دفعہ ہے جس نے محروم کیا ہے آپ کو پڑھنے سے؟ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ یاد رکھیے، انقلاب وہ قومیں لاتی ہیں جن کے پاس علم کا ہتھیار ہوتا ہے، زمانے سے وہ قومیں ٹکراتی ہیں جن کے پاس معلومات کے انبار ہوتے ہیں، دشمن کا جواب دلائل کی دنیا میں وہ دیتی ہیں جن کے پاس استدلالات کے لشکر ہوتے ہیں۔ ہم لاکھ گالی دیں دیگر قوموں کو، لیکن آپ یاد رکھیے جنہیں ہم بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ پڑھنے والے ہیں۔ آج ہمارے پاس چھوٹے لٹریچر پڑھنے کے موقع نہیں، ہمارے پاس دین کی موٹی موٹی معلومات کا پڑھنے کا موقع نہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، آپ جائیں اور RSS جو اس ملک کے اندر مسلم دشمن تنظیم سمجھی جاتی ہے، آپ اس کے کیمپوں میں جائیں، ان کے یہاں باضابطہ مہینے وار ہفتے وار لٹریچر شائع ہوتے ہیں، اور اس کے ہر ورکر پر لازم ہے کہ وہ اس لٹریچر کا مطالعہ کرے۔ ان کی طرف سے ہدایات جاری ہوتی ہیں کہ آپ کو اتنا مطالعہ کرنا ہے، وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ میدان میں اتر کر آپ کے خلاف پلاننگیں بناتے ہیں۔ یاد رکھو، منصوبوں کا جواب منصوبوں سے دیا جاتا ہے، جو چراہوں پر کھلڑ بازی سے نہیں دیا جاتا، جہالت سے نہیں دیا جاتا، حماقت سے نہیں دیا جاتا۔ لیکن افسوس کہ آج قوم مسلم ایسی سوئی کہ اس کے پاس نہ علم حاصل کرنے کا وقت ہے، نہ دماغ کو بیدار کرنے کا وقت ہے، نہ سوچ و فکر کو بلند کرنے کا وقت ہے، صرف چند تبصرے کر لینا اس قوم کا محور بن گیا۔ اس لیے مسلمانوں، میں آپ سے، آپ کے ایک بھائی ہونے کے واسطے سے بڑے ادب کے ساتھ اور انتہائی للاجت کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ دیکھو، علم کے حصول کا کوئی زمانہ متعین نہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو چکے ہیں، ہم کیسے علم سیکھیں، نہ پڑھو تم دنیا کو، لیکن خدا کے واسطے اللہ کے کلام کو تو سمجھو، قرآن کو تو سمجھو، پیغمبر کے فرمانات کو تو سمجھو۔ سوچو ذرا، ایک سفید داڑھی والا اول رسیدہ اللہ کا بندہ جب کسی امام کے پاس یا قرآن جاننے والے کے پاس آئے گا اور آ کر یہ کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ نے آپ کو اپنی کتاب کا علم عطا کیا ہے، آپ کے سینے میں اللہ کی آخری کتاب محفوظ ہے، آپ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ سے نازل ہونے والی کتاب کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں بھی چند حرف سکھا دیجئے۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، کیا میرے رب کی غیرت جوش میں نہیں آئے گی کہ میرا یہ بندہ جو عمر کی ذوق کی حالت میں پہنچ گیا، یہ ایک نوجوان کے پاس صرف اس لیے چل کر آ رہا ہے کہ میرا کلام سیکھنا چاہتا ہے، میرا قرآن سیکھنا چاہتا ہے، میرے فرمانات سیکھنا چاہتا ہے۔ رب ذوالجلال کی عزت و جلالت کی قسم، میرے رب کی غیرت جوش میں آئے گی، اور اسی وقت اللہ تقدیر کی تبدیلی کے فیصلے فرما دے گا۔ لیکن ہے کیا کوئی اس بیداری کو زندہ کرنے والا؟ آج نوجوان جوانی کے نشے میں گم اور جوانی کے نشے میں مگن۔ مجھے کہنے دیجئے کہ امت مسلمہ کے نوجوان کی رات بھی گناہ پر ہو رہی، امت مسلمہ کے نوجوان کی صبح بھی گناہ پر ہو رہی۔ یہ امت کا نوجوان جو تاریخ بدلنے کے لیے آیا تھا، جو قاسم کی تاریخ زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، جو خالد بن ولید کی تاریخ کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین بن کر آیا تھا، قرآن نے جن نوجوانوں کی تعریف کی ہے، ان الفاظ میں کی ہے، انہم آمنوا فتیۃ، کہ وہ ایک نوجوان تھے۔ پتہ مفسرین اس آیت کی ضمن میں لکھتے ہیں کہ نوجوان وہ ہے جو قوم کی تاریخ بدلا کرتا ہے، نوجوان وہ ہے جو مستقبل کے فیصلے
فیصلے کیا کرتا ہے، نوجوان وہ ہے جو قوموں کی تقدیریں بدلا کرتا ہے، نوجوان وہ ہے جو امت کو زبوحالی سے نکل کر عروج کی منزلیں طے کرایا کرتا ہے، مسلمان نوجوان وہ ہے جو غار مذلت سے نکال کر انہیں سریا پر بیٹھایا کرتا ہے۔ لیکن جب یہ مسلمان اور مسلمان طبقے کا نوجوان عیش و مستی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، سرور و مگن کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لے، اور پھر اس امت کے نوجوان کا حال یہ ہو کہ وہ سوتا ہے تو اس حال میں کہ موبائل کی ننگی فلمیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور وہ دیکھتا دیکھتا اس رات میں سوتا ہے اور صبح اس وقت اٹھتا ہے جب فجر کی نماز کی قضا کا گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، جس قوم کا مسلمان اور جس قوم کا نوجوان سو بھی گناہ پہ رہا ہو، اٹھ بھی گناہ پہ رہا ہو، جس کا سونا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہا، جس کا جاگنا اللہ کے غضب کو بلا رہا، جو سوتا بھی اللہ کو ناراض کر کے ہو، جو جگتا بھی اللہ کو ناراض کر کے ہو، کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ نوجوان اس امت کا مستقبل بدل دے گا؟ اس لیے اے نوجوانوں، آپ امت کا سرمایہ، آپ امت کی اساس ہیں، آپ امت کا مستقبل ہیں، آپ کل آنے والا زمانہ ہیں۔ اگر آپ خواب غفلت سے نہیں اٹھے تو یہ قوم ذلت سے در ذلت میں پہنچے گی۔ آپ کو بیدار ہونا، آپ کو بیدار ہونا، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنا ہے۔ یہ جوانی کی راتیں مطالعے میں گزارو، جو ذوق ہو اسے پڑھو، علم قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ، کسی کے پاس آؤ اور کہو کہ اے اللہ کے بندے، اللہ نے آپ کو قرآن سکھایا ہے، مجھے بھی قرآن کا کچھ مطلب سمجھا دیجئے۔ کسی کے پاس آؤ اور یہ کان جو اللہ نے دیے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم، یہ کان سننے کے لیے نہیں دیے، ان کانوں کو تو رسول اللہ کی احادیث سے معمول ہونا چاہیے۔ کسی کے پاس آؤ اور کہو ہمیں ایک اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنا دیجئے تاکہ میرے کانوں کے راستے سے وہ میری دل تک پہنچے اور دل پر اثر کرے، جس کی وجہ سے دل کا زنگ دور ہو۔ اے مسلمانوں کے نوجوانوں، جب یہ کیفیت آپ کی پیدا ہوگی اور علم کی طرف آپ کی رغبت بڑھے گی، اس وقت اس امت کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے یہ خواب خرگوش ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر ہونے والا نہیں۔ اس لیے میرے عزیز نوجوانوں اور امت کے عظیم مستقبل، آپ سوچیں، آپ جوان، اس جوانی کی عمر میں جو کچھ انسان کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس وقت اعضاء قوی ہوتے ہیں، انسان کا ذہن چلتا ہے، جسم کام کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر ہم قرآن کی تعلیم میں پیچھے اسے سیکھیں، حدیث پیغمبر میں پیچھے اسے سیکھیں، اور اس کا ذوق دینی علوم کو حاصل کرنے کا ہو۔ ہم قطعاً مخالف نہیں ہیں دینی علوم کے پڑھنے کے، صرف ہمارا کہنا اتنا ہے کہ جتنا قرآن اور حدیث کا سیکھنا ایک مسلمان پر فرض ہے، آپ اتنا سیکھیے۔ آپ جائیے، آپ ڈاکٹر بنیے، آپ پروفیسر بنیے، آپ انجینئر بنیے، آپ اسکالر بنیے، آپ بہترین صحافی بنیے، اسلام کسی کے لیے رکاوٹ نہیں لگاتا، لیکن اپنی جوانی کو برباد نہ کیجیے۔ اللہ کے حضور میں جن 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بغیر اللہ کے دربار سے کوئی ہٹ نہیں سکتا، اس میں سے ایک سوال انسان کی جوانی کے بارے میں ہوگا۔ یہ بتاؤ تو جوانی جیسی نعمت ہم نے تمہیں دی تھی، تم نے اس کو کہاں گیا؟ اس لیے اپنی فکر کو بدلیے، علم کی طرف رغبت کیجیے، اپنے علم میں اضافے کی کوشش کیجیے۔ جو اس لائن میں پڑھنا چاہتا پڑھیے، لیکن علم دین کو اتنا ضرور حاصل کیجیے جتنا حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھا جائے،
احکامات پر عمل کیا جائے، نماز، روزہ، زکات، تجارت کے جو اہم مسائل ہیں ہم اس سے واقف ہوں، اتنا علم سیکھنا ضروری ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، اتنا علم ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ تو اس قدر سیکھ سکتے ہیں، آپ کی جو اولاد، آنے والی نئی نسل، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے دل کے اوپر اور جن کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ ایک صاف و شفاف آئینہ ہے، آپ اس کے اندر جو بھی نقش کر دیں وہ نقش ہو جاتا ہے۔ آپ ان کو راغب کریں دین کی طرف، آپ انہیں راغب کریں علم کی طرف، آپ ان کے دل کو آراستہ کریں رسول اللہ کی محبت سے، آپ ان کے دل کو آراستہ کریں اللہ کے عشق سے۔ یہ صاف تختی ہے، اس صاف تختی پر جو لکھ دیا جائے انسان اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس صاف تختی پر اگر اللہ کا نام لکھ دو، وہ نام اس کے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ بتلاتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا اور بہت سالوں کو یاد ہوگا کہ جب احمد آباد کا فساد ہوا، جو ہندوستان کی سرزمین کا آزادی کے بعد سب سے بڑا فساد، اتنا بڑا فساد اس سے پہلے نہیں ہوا، جس فساد میں ماں کے پیٹ کو چاک کر کے بچوں کو ہوا میں اڑا کر تلوار سے وہ ٹکڑے کر دیے گئے، زندہ انسانوں کو آگ میں جھونک دیا گیا، اور درندگی کا ایک ایسا ثبوت دیا گیا کہ دنیا اسے دیکھ کر حیران تھی، اور کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ انسان نہیں درندوں کا ثبوت ہے۔ عجب صورتحال۔ اس کے بعد حالات بدلے اور وہاں رفاہی تنظیمیں پہنچی اجڑے ہوئے مکانات کو آباد کرنے کے لیے، لٹے ہوئے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، بکھرے ہوئے ماحول کو بچنے کے لیے۔ اسی وقت آپ کے ملک کی تنظیموں میں سے ایک ہندو تنظیم بھی پہنچی۔ ہندو تنظیم نے پہنچنے کے بعد وہاں بسکٹ دیے اور اس طرح کی حفاظت چیزیں دی۔ اس ہندو لیڈر نے یا تقسیم کرنے والے اس ورکر نے ایک چھوٹے سے بچے کو بسکٹ کا ایک پیکٹ دیتے ہوئے یہ کہا، وہ ظاہر بات ہے وہ بچہ بھی بھوکا ہوگا، اس کو انتہائی بھوک نے ستایا ہوگا، اسی لیے تو وہ لائن میں لگا ایک بسکٹ کے پیکٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ آیا اس نے بسکٹ کا پیکٹ دیا اور یہ کہا اپنے گھر جگہ چھوڑ کر وہاں گیا، اس بچے نے اس لیے ہوئے بسکٹ کے پیکٹ کو پھینکا ہے اور زور سے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے وہ تعلیم جو قلب کے اوپر جب بچپنے میں نقش کر دی جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس اللہ کے لکھے ہوئے نام کو مٹا نہیں سکتی، کوئی مرتد کرنے والا مرتد نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وہ تعلیم جس کو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کے قلب پر نقش کر دو۔ دنیا کی چلنے والی باد و سمون کے مقابلے میں وہ دیوار آہنی بن کر کھڑی ہو جائے اور بتا دے دنیا کو ہمارا قلب منور ہے محمد رسول اللہ کی عظمت سے، ہمارا دل معمور ہے رسول اللہ کے عشق سے، ہمارا دل روشن ہے اللہ کی وحدانیت سے، اور بتا دے دنیا کو توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، باطل سے دبنے والے یہ آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ جب ہم تعلیم سے اپنی قوم کو آراستہ کریں گے، ان کا دل مضبوط ہوگا، ان کا ایمان مضبوط ہوگا، ان کے اندر ایک خوابیدہ صلاحیت اجاگر ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا ماحول بدل جائے گا۔ جس قوم کے اندر علم آ جاتا ہے اس قوم سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، جس قوم میں علم آ جاتا ہے وہاں سے رسومات ختم ہو جاتی ہیں،
جس قوم میں صحیح علم آ جاتا ہے اس قوم کے لوگ مہذب بن جاتے ہیں، جس قوم میں علم آ جاتا ہے اس قوم میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، جس قوم میں علم آ جاتا ہے اس قوم سے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، جس قوم میں علم آ جاتا ہے اس قوم کے اندر محبتیں آ جاتی ہیں، جس قوم میں علم آ جاتا ہے اس قوم میں دانش اور عقل مندی آ جاتی ہے، جس قوم میں علم آ جاتا ہے اس قوم کی فکر کی صلاحیت بلند ہو جاتی ہے، جس قوم میں علم آ جاتا ہے وہ علم کے ذریعے دنیا پر راج کرتی ہے، جس قوم میں علم آ جاتا ہے وہ علم کی طاقت سے دیگر کو زیر کرنے کی قوت رکھتی ہے، جس قوم میں علم آ جاتا ہے وہ قوم اپنے وجود کو دنیا کے سامنے تسلیم کرا دیتی ہے، جس قوم میں علم آ جاتا ہے وہ قوم دنیا کو اپنی قوت کا اندازہ کرا دیتی ہے، جس قوم کے پاس علم آ جاتا ہے وہ دنیا کے سامنے دلتی نہیں ہے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دیتی ہے، اس قوم کے پاس علم آ جاتا ہے وہ باطل اپنے خلاف ہونے والی مکر فریب کی چالوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس قوم کے پاس علم ہوتا ہے وہ قوم دنیا کے سامنے کھلواڑ نہیں بنتی بلکہ اس کو اس کے لائق جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قوموں کا عروج ہوتا ہے علم کی بنیاد پر، قوموں کا زوال ہوتا ہے علم کی بنیاد پر۔ آج ہم جو زوال کی طرف جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ علم سے دور ہو گیا، ہمارا معاشرہ علم کو ایک اجنبی چیز سمجھ بیٹھا ہے، ہمارا معاشرہ علم کو اچنبی چیز سمجھ بیٹھا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن بیان کر رہا کہ آپ کو کیوں مبعوث کیا گیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ کے پیغمبر کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سکھائیں۔ قرآن کہیں اور کہہ رہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اے پیغمبر آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب اور اپنے فرمانات کو سمجھائیں اور تعلیم دیں۔ پیغمبر کی بعثت کا مقصد بیان کیا جا رہا کہ صحابہ جو جہلائے قوم کہلاتے تھے وہ فصحائے عرب بن جائیں، صحابہ کا دور جو دور جاہلیت کہلاتا تھا وہ دور علم کا دور بن گیا، اور اس کی روایت آج ساری دنیا کے اندر دلیل بن گئی کہ دنیا کے اندر انقلاب کس نے برپا کیا۔ پیغمبر کی بعثت سے پہلے وہ دور جاہلیت کہلایا، لیکن جب قرآن آیا اور صحابہ نے اس کا علم اپنے سینوں میں لیا تو وہ دور خیر القرون کہلایا۔ یہ زمانہ جاہلیت سے خیر القرون کے اندر تبدیلی لانے والی چیز علم ہے۔ جو قوم اپنوں کو قتل کر دیتی تھی، جس قوم کا کمال یہ تھا کہ جھگڑوں کے بعد جھگڑے ہوتے تھے، جب اس قوم کے پاس علم آیا ہے تو تاریخ نے نقل کیا ہے کہ وہ اس طرح بھائی بنے ہیں کہ ایک کے باغ میں دوسرے کو شریک کر دیا، اپنے گھر کا آدھا حصہ دوسرے کو دے دیا۔ جب علم آیا ہے تو محبتیں آئی، لیکن آج ہم نے علم سے دوری اختیار کی، جس کے نتیجے میں کس قدر برائیاں ہو جاتی ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے میں رسومات کی اصل وجہ علم سے دوری ہے، علم سے ناواقفیت ہے، صحیح علم نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی کا شکار ہے۔ اس لیے ہماری اپنی قوم سے اور یہاں موجود اپنے اس عظیم مجمع سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی فکر کو بدلیں، اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اپنی اولاد کے لیے یہ بات طے کر لیں کہ ہمیں اسے علم سے آراستہ کرانا ہے اور علم کی دولت سے ایسا مالا مال کرنا کہ ہمارا ہر بچہ ایسا ہونہار بن کر نکلے کہ چھپار جیسے علاقے کی مثال دی جائے کہ علم کے شناور تو وہاں ہوتے ہیں۔ یہ علم جب آئے گا تو وہ علاقے کو ممتاز کر دے گا، جب علم آئے گا تو آپ ممتاز ہو جائیں گے۔ جب علم آئے گا فضا نہ بنائے آپ نے تو جانے کا ارادہ بنا لیا، جانے کا جو آپ نے یہ ارادہ کر رکھا یہ غلط ہے۔ آپ اپنے علماء کے بیانات سنیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، جانے کی فضا نہ بنائیں۔
جب علم کی بنیاد کے اوپر آپ ترقی کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ جو کل تک دوسروں کے سامنے تھے آج دوسرے آپ کے سامنے ہوں گے. اس لیے ہر علم سے اپنے قوم کو آراستہ کرو. پہلے درجے میں دین کا علم دلاؤ. اور اگر کسی کی خوش قسمتی میں یہ بات آ جائے اور اللہ اس کے حق میں یہ فیصلہ کر دے کہ اس کی اولاد کو قرآن اور حدیث کا علم دے دے تو یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جسے یہ نعمت مل گئی دنیا اور آخرت میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جس علم میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں تمام کے تمام شک و شبے سے خالی نہیں ہیں. لیکن یہ علم دائر ہے قرآن اور حدیث رسول اللہ میں. قرآن بھی شبے سے پاک, حدیث رسول بھی شبے سے پاک. اگر کسی کو یہ دولت میسر آ گئی تو عظیم دولت میسر آ گئی, لیکن اگر کوئی اس کی طرف نہیں چلتا پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کم سے کم وہ علم دلا دو جو علم تمہیں دوسروں سے ممتاز کر دے. علم دین کا اتنا دلا دو جو انسان کو مسلمان بنا دے, اس کے بعد دیگر علم دلاؤ. لیکن اولین درجہ مذہب اسلام کے اندر دین اسلام کا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر کا ہر بچہ شکل و صورت کے اعتبار سے, سیرت و اخلاق کے اعتبار سے, کردار و افعال کے اعتبار سے ایسا نظر آئے کہ وہ محمد الرسول اللہ کا غلام, وہ محمد رسول اللہ کا غلام. یہ اسی وقت ہوگا جب اس کے دل کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نقش کر دیا جائے. اور یہ محبت اسی وقت نقش ہو سکتی ہے جب قرآن کا علم, حدیث کا علم, دین کا علم اس کے دل و دماغ پر راسخ ہو جائے. اس کے بغیر یہ بات ممکن نہیں. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بادہ توحید کے عظیم مت والوں, اس وقت بدلتے ہوئے حالات میں اور ملک کے اس بدلتے ہوئے تناظر میں سب سے زیادہ ہمیں جس بات کی ضرورت ہے وہ اپنے شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دور حاضر کے چیلنج کا مقابلہ کیسے کریں. اور دور حاضر کے چیلنج کا مقابلہ بغیر معلومات کے نہیں کیا جا سکتا, اور معلومات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے پاس علم نہ ہو, ہم جاننے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں, ہمیں معلومات کا طریقہ نہ پتا ہو, اس وقت ہم چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی زندگی علم ہے. علم ہے تو قوم زندہ ہے, علم نہیں ہے تو قوم مردہ. علم ہے تو یہ قوم زندہ کی قوم ہے, علم نہیں ہے تو یہ قوم مردوں کی قوم. علم ہے تو یہ قوم وہ قوم ہے جس کا وجود تسلیم کیا جا سکتا ہے, علم نہیں ہے تو یہ قوم وہ قوم ہے جس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے علم جس قدر اہم آپ اس کا اندازہ نہیں کرتے. اگر اندازہ انسان کو ہو جائے تو انسان اپنی زندگی کی توانائی اس علم کے لیے خرچ کر دے, انسان اپنی قوتوں کو اس علم کے لیے لگا دے. آج ہم خود بھی ان پڑھ رہتے ہیں, اپنی نسل نو کو ان پڑھ رکھتے ہیں. یہ انتہائی ظلم ہے اپنے ساتھ اور نسل نو کے ساتھ. ہم یہ عہد کریں اور ہم یہ اپنے لیے تہیا کریں کہ ہم اپنی نسل نو کو علم سے آراستہ کریں, ہر طرح کا علم دیں گے, دینی علم بھی دیں گے, اور اول درجے کا علم دین کا ہے سب سے زیادہ یہی علم دیں گے. اور اگر قرآن و حدیث کا علم عطا ہو جائے پھر تو اللہ کے یہاں کیا کہنے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی علم سے بھی آراستہ کریں گے. ہم اس کی ممانعت نہیں کرتے, ہمارے اکابر ممانعت نہیں کرتے. ایک چیز تو آپ اپنے لیے علم دین کے حصول کو لازم کریں, علم دین کی تحصیل کو اپنے لیے لازم کریں. ہر ایک قرآن کو پڑھے, صحیح پڑھنے کی کوشش کرے, دین کی بنیادی باتوں کو جاننے کی کوشش کرے, اور ہر طرح کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے. علم کی طرف بڑھیے, آپ بڑھیں گے, آپ خود بخود ترقی کر جائیں گے, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. دوسری چیز اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری وہ یہ کہ یہ دور جو بالکل جس لمحات میں ہم گزر رہے ہیں, اس لمحات میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم تعلق مع اللہ بڑھا دیں. ہم تعلق مع اللہ بڑھا دیں.
ہم بہت باریک اور انتہائی بد الفاظ میں آپ کی خدمت میں اشارہ کرنا چاہتے ہیں. ان حالات کا مقابلہ اور جس ملک جس تنازع سے گزر رہا ہے، آپ اس کا مقابلہ ریڈیو کی خبروں سے اور نیٹ کے اوپر آنے والے فلموں سے نہیں کر سکتے. ان حالات کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو تنہا ایک صورت ہے، ہر فرد بشر اپنے تعلق مع اللہ کو بڑھا دے. تعلق مع اللہ کو بڑھانے کا معنی کیا؟ سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضری دینا شروع کر دیں. تمام کاموں سے فارغ ہو کر جب منادی نے ندا دے دی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یاد رکھو وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے. آپ حضرات نے جانے کا ماحول بنا لیا، یہ اچھا نہیں ہے. تشریف رکھیے، بہت مختصر پروگرام ہے، آپ کا وقت زیادہ نہیں لیا جائے گا. تشریف رکھیے. اللہ کی بڑائی کا جب اس نے اعلان کیا، آپ اللہ کے گھر حاضر ہوئیے اور اللہ سے دعا کیجیے اپنے ایمان کی اور اپنے تشخص کی بقا کی. اسی طرح نفلوں کے اندر ہم اپنا اضافہ کریں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں. چلتے ہوئے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، درود پاک کی کثرت کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو تعلق مع اللہ میں اضافے کا سبب بنیں گی اور جو ان بدلتے ہوئے حالات میں ہمارے لیے مقابلے کا سامان ہوگی، اور ہم ان حالات کا مقابلہ اس انداز پہ کر سکتے ہیں. اس قوم نے جب بھی حالات کا مقابلہ کیا ہے اپنے رب سے رابطے کو مضبوط کر کے کیا. ہمارا اس دور کے اندر سب سے بنیادی طریقہ یہی ہونا چاہیے، ہم یہ اعتماد کر لیں کہ اللہ کی ذات ہے جو بگڑے ہوئے حالات کو بدلتی ہے. اللہ کی ذات ہے جو حالات کے اندر تبدیلی لاتی ہے. جب ہم اللہ کے اوپر اس بنیاد کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ کے حضور میں پہنچ کر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، ملک میں رہنے والی قوموں کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے اور ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، تو بلا شبہ یہ بگڑے ہوئے حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو برسر اقتدار لائے گا جو ملک کے حق میں بہتر ہوں گے، مظلوم طبقات کے حق میں بہتر ہوں گے اور اس ملک میں بسنے والے افراد کے حق میں بہتر ہوں گے. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا جب ہم اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، ہم گناہوں سے باز آئیں، ہم تہیا کریں کہ اللہ ایک ایک گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہم دن کی گناہوں سے توبہ کرتے، ہم رات کے گناہوں سے توبہ کرتے، اے اللہ ہم کھلا کرنے والے گناہوں سے توبہ کرتے اور اللہ سے تائب ہوں. اے اللہ ماضی میں ہم نے جو کچھ کیا ہے آپ کے دربار میں شرمندہ ہو کر حاضر ہے. اے اللہ عاجز ہو کر حاضر ہے، خوار اور ذلیل ہو کر حاضر ہے اور تیرے دربار میں اس ارادے سے آئے ہیں اے اللہ ہمارے ماضی کو معاف کر کے ہمارے مستقبل کو پاک و صاف بنا دے. اس ارادے کے ساتھ آگے بڑھے، عزم کے ساتھ آگے بڑھے، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے، اللہ کی ذات پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے، رسول اللہ کے اسوے کو تھام کر آگے بڑھے، صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے آگے بڑھے، ان کے کردار کو آئیڈیل بنا کر آگے بڑھیں. تو دیکھیے پھر آپ کی سرخروئی کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، آپ کی نصرت کی ہوائیں بادلوں سے چلتی ہیں. لیکن اس کے لیے مضبوط عزم کی ضرورت ہے، قوت ارادی کے پختہ ہونے کی ضرورت ہے اور اس بات کو تہیا کر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی حال میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے. جان جائے چلی جائے، عزت جائے چلی جائے، دنیا لٹ جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، ہمارا پیغمبر ہم سے راضی ہو، یہی ہمارے لیے سرمایہ ہے، یہی ہمارے لیے اس زندگی کا اصل سبب ہے. اگر یہ چیز ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی اور قلب کی یہ کیفیت ہم نے بدل دی تو اے مسلمانوں یہ خوشخبری سن لو، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بیکار نہیں کر سکتی. من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے
سامان حفاظت اتار دیتے ہیں۔ بس میں انہی چند باتوں کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اپنے علم کے اندر اضافے کی فکر کریں، اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف توجہ دیں، انتہائی درجہ تعلیم دلائیں، ہر تعلیم سے لیس کریں، پہلے مسلمان بنائیں، دین قرآن اور حدیث کی تعلیم دلائیں، اور اس کے بعد پھر آپ اگر کچھ اور چاہتے ہیں، ہم کسی چیز پر پابندی نہیں لگاتے۔ اور اس وقت ضرورت ہے کہ ہم فی الوقت اور آج سے اور آج نہیں اسی وقت اور اسی گھڑی سے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں۔ اگر یہ کام ہم نے کیے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والا کل ہمارا ہوگا، مستقبل ہمارے قدم میں ہوگا، آسمان کی بلندیاں ہمارے سر کا تاج بنیں گی۔ اور اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو برے دن سے پھر ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب سے جب آ جائے تو پھر کوئی نجات دلانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اپنے عذاب سے حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ دائم اور قائم فرمائے، قوم مسلم کی عزت آبرو جان ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کا صحیح علم سے ہم سب کے قلب کو منور و مجلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا